رمضان المبارک کے استقبال میں مسائل رمضان کورس جو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم آپ کے سوالات کو شامل کیا کریں گے اور کچھ فضائل، کچھ مسائل جو آپ کے سوالات سے ہٹ کر بھی پیش آئے ہوں گے ان کو بھی شامل کیا کریں گے۔ قرآن پاک میں اس ماہ مبارک کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتیں اس میں موجود ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو بندہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ پائے، یعنی اس کی موجودگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے یا وہ رمضان المبارک میں موجود ہو۔ یہ میں اس بات کس لیے کر رہا ہوں، اس کا آپ کو لطف والا معاملہ آگے عرض کرتا ہوں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو تم میں سے رمضان المبارک کا مہینہ پائے وہ اس میں روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، تو جو مریض ہو اور جو سفر پر ہو، مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کے بجائے باقی کسی اور دنوں میں اپنی گنتی کے دن پورے کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی مہیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم اس لیے کہ تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اچھا، جو میں عرض کرنے لگا تھا لطف والی بات، فمن شاہد منکم الشہر، یہ شاہدہ، شہود، شاہد، شہید، یہ سارے جو الفاظ ہیں نا قرآن پاک میں استعمال ہوئے، ان کا معنی موجودگی والے معنی میں آتا ہے۔ الشہود والشہادۃ الحضور مع المشاہدہ، کہ شہود، شہادت یہ ہے کہ بندہ جس معاملے کی شہادت دینی ہے اس کو دیکھتا بھی ہو، اس کو پہچانتا بھی ہو۔ اب جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے، سوچو نا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور بندہ نہیں ہے، کیا وہ رمضان المبارک کا مہینہ اس نے پایا؟ کیا اس کی شہادت ہوئی؟ شہادت بمعنی گواہی، اس کا پایا جانا، کیا اس کا شہود ہوا اس مہینے کے اندر؟ نہیں۔ رمضان المبارک کی یکم سے پہلے پہلے، طلوع قمر سے پہلے پہلے، چاند نظر آنے سے پہلے پہلے بندہ فوت ہو گیا، تو اب اس نے وہ رمضان کا مہینہ نہیں پایا، یہ کنفرم ہے۔ تو شہود کی بات کر رہا ہوں، شاہد کی بات کر رہا ہوں، تو جس کی گواہی دینی ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جس معاملے کی گواہی دینی ہے اس کو دیکھتا بھی ہو۔ اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، محبوب قیامت کا دن ہوگا، وہ ایسا دن ہے کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، انہی میں سے ان کے خلاف گواہیاں دینے والے، ان کے حق میں گواہیاں دینے والا ہوں گے۔ اور پھر جب امتیں منکر ہوں گی، امتیں انکار کریں گی، امتیں پھر جائیں گی، کہیں گی ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے، وہ نبی ہوں گے پہلی امتوں کے بارے میں گواہی دینے والے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء کرام کو لایا جائے گا، اپنی امت کے 2 حصے کر دو، تو ہر نبی اپنی امت کے 2 حصے کرے گا، ایک صف بنائے گا اور بولے گا مولا کریم انہوں نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے میری بات نہیں مانی، انہوں نے تیری توحید کا انکار کیا، انہوں نے میرے فرامین کا انکار کیا۔ اور ایک صف، مولا کریم یہ جو صف بنائی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیری توحید کا اقرار کیا، میری نبوت کو مان لیا، میرے فرامین پر عمل کیا، اچھائی کا حکم دیا، خود بھی اچھے بن کے رہے، سارے معاملات یوں شیئر کیے جائیں گے۔ جب 2 صفیں ہو جائیں گی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امتیں منکر ہوں گی، جو امتیں اپنے نبی کو سامنے دیکھ کر منکر ہوئے، نہیں ساڑھے کو آئے کوئی نہیں سی، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اب میں اسے لاتا ہوں جس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا، ایسا گواہ لاتا ہوں جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، محبوب پھر تمام کے اوپر آپ کو گواہ بنایا جائے، تمام کے بارے میں آپ گواہیں۔ سورۃ النساء کے اندر بھی اسی طرح کا مفہوم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ ارشاد وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، گواہ بنایا آپ پر۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی امتوں کی گواہی دیں گے، ہمارے ایمان کی بھی گواہی دیں گے، جو مومن ہیں ان کے ایمان کی بھی گواہی دیں گے، جو کافر ہیں ان کے کفر کی بھی گواہی دیں گے قیامت والے دن، اور قیامت تک کے لوگوں کی گواہی دیں گے۔ ورنہ قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم ہمیں سمجھا دیجئے۔ ہاں، بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت جب ناساز ہوتی ہے نا تو ہم روٹی کو بھی کڑوا بول دیتے ہیں، میٹھی چیز کو بھی کڑوی بول دیتے ہیں، بخار اپنے آپ کو ہوتا ہے لیکن ہم بولتے ہیں کڑوی ہے۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے، کیا کمال کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں قیامت والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اوپر گواہ ہوں گے۔ اچھا، جو امتیں اپنے انبیاء کا انکار کر دیں گی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے ہاں مولا کریم تیرے نبیوں نے بات پہنچا دی اور وعدہ پورا کر دیا، تو وہ جو اپنے نبیوں کو سامنے دیکھ کر منکر ہو چکے ہوں گے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے انکار؟ ان کو بھی شاید معلوم ہوگا کہ یہ محبوب ایسا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات عطا فرمائے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، یہ مضارع کا صیغہ ہے، فرمایا میں وہ بھی تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کے آئے ہو، اور وہ بھی بتاتا ہوں جو تمہارے گھروں میں چھپا ہوا ہے، اور آئندہ بھی بتاؤں گا جو تم چھپاؤ گے اور جو تم کھاؤ گے، دونوں چیزیں۔ یہ تو کمال ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کمال کیا ہے؟ جب سے انبیاء کرام آئے، میں اس سے پیچھے نہیں جا رہا، کم از کم قرآن پاک کی یہ جو آیہ کریمہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 89، تو اس کے حوالے سے اتنی بات تو کنفرم ہوتی ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی گواہی دیں گے۔ اللہ کی عطا سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر سرکار دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر سرکار پچھلوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر سرکار پہلوں کو جانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہی سے جانتے ہیں۔ بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ غیب اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، میں کہتا ہوں ہماری آنکھیں ہیں، اس کے باوجود ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کا کمال کیا ہے کہ پہلی امتوں کی بھی گواہی دیں گے۔ اچھا، بعض اوقات نا بڑی پریشانی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اگر تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید ماننا ہے، تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہید کا یہ معنی کیا کہ وہ سب کی گواہی دیتے ہیں، جانتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا ہے، تو پھر تم بھی گواہ ہو، تو تم بھی حاضر ناظر ہو، تم بھی جانتے ہو۔ بھائی ہم گواہ اتنے ہی ہیں جتنا محبوب نے ہمیں بتایا، لیکن محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ذرے ذرے کو جانتے تھے نا، ایک ایک کو۔ ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے ہی اقرار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح امت نے انکار کیا، اس طرح امت نے اقرار کیا۔ ہم تو اتنے گروہوں کے طور پہ جانتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہر بندے کو جانتے ہوں گے نا۔ اب آپ بول رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، ہم تو تھوڑا تھوڑا جانے اور نبی زیادہ جانے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 برتن عطا فرمائے علم کے، ایک برتن میں نے تمہیں دے دیا ہے، اگر دوسرا برتن میں آگے پھیلاؤں تم میرے گلا کاٹ دو۔ اور بہت سارے علوم ہیں جو محبوب جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، اگرچہ محبوب کے بتانے سے ہم بھی گواہوں میں کھڑے ہوں گے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی اصل جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اور تاجدار بریلی نے بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک
ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، بالا العلا بے کمال ہی۔ کوئی کہے نہیں جی نہیں، شہید کا معنی یہ نہیں ہے، تو بھائی میں قرآن پاک سے ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن پاک سے مفہوم نکال رہا ہوں، مجھے بتائیں فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ۔ قرآن پاک جب شاہدہ کہہ رہا ہے، اسی شاہدہ سے یشہدو بنا ہے، اسی شاہدہ سے شہید بنا ہے، اسی شاہدہ سے شاہد بنا ہے، تو شاہدہ کا معنی یہ کہ جب تم موجود ہو اور رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے یا رمضان المبارک کے مہینے میں تم موجود ہو تو روزہ رکھو۔ یہاں موجود مانا جب نبی کی عظمت کی بات آئے تو پھر ہمارے مولوی صاحب نے یہ بولا ہے، اس طرح یہ مفہوم ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو یوں نہیں مانتے۔ میرے پیارے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا اگر کوئی یہ مطلب بیان کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بما جسم ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ درست عقیدہ یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ موجود ہیں، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام ہیں، ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقتیں دی ہیں کہ جہاں تک ان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر کی مٹی پیچھے ہٹ جاتی ہے، قبر اتنی وسیع ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا کیا ہی کہنے، سرکار جہاں چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ ایک ہی سرکار ہیں، اب ہزاروں جگہ کیسے جا سکتے ہیں؟ میرے پیارے، ایک ہی اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ایک اسرائیل علیہ السلام ہزاروں جگہ پہنچتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان ایک ہی ہے، تم دنیا میں 50,000 جگہ بیٹھ کر نیکی کا ارادہ کرو، شیطان اور اس کا قبیلہ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ شیطان ایک ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مانتے ہوئے پریشانی ہو رہی کہ ہماری طبیعت ناساز ہے، اس لیے ہم مان نہیں سکتے۔ کیوں نہیں مان سکتے بھائی؟ منکر نکیر 2 فرشتے ہیں، ہر ایک کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے موکل کیا ہے ماؤں کے رحموں پر، وہ ایک فرشتہ پوری روئے زمین پر جب کہیں کسی بھی جگہ بچے کی روح، بچے کے جسم میں روح داخل کرنی ہوتی ماں کے پیٹ میں، وہ ایک ہی فرشتہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور پھر ٹائم لیٹ نہیں کرتا، ٹو دی پوائنٹ اور ایٹ اے ٹائم پہنچتا ہے، ہزاروں جگہ پہنچ جاتا ہے۔ جب غلاموں کی یہ شان ہے، غلاموں کا یہ مقام ہے، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے رہنا یہ تو عقل مندی نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھیے۔ تو گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ درست کنسپٹ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ موجود ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں، ہر جگہ بما جسم موجود ہونا یہ کہیں سے بھی ہمارا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں ہیں، نہیں جا سکتے، تو ٹھیک ہے، اس کو سر پٹکنے دیں اپنا، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو مطمئن رکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں چاہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں، اور جانے کے لیے آپ کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، مشقت نہیں کرنی، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مجھے بات یاد آ گئی، بخاری شریف کی روایت، بات کہاں سے چلی کہاں چلی گئی؟ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج گرہن ہوا نا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھاتے پڑھاتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یوں کیا، ہاتھ پکڑ کے کوئی چیز کھینچ رہے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں لگتا ہے جیسے آپ کوئی چیز کھینچنے لگے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں جنت کا پھل توڑنے لگا تھا، جنت کے پھل کا خوشہ توڑنے لگا۔ یا رسول اللہ یہ کتنا بڑا تھا؟ اچھا بعض دوسری روایتوں کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تصویر توڑنے لگے، تصویر سے۔ یار کیا بیوقوفی ہے بھائی، بھلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تصویر سے کسی پھل کو توڑنے لگتے؟ کیا ہو گیا ہے؟ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر وہ میں پھل توڑ لیتا میری امت رہتی دنیا تک کھاتی رہتی، پھل پھر بھی ختم نہ ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھل توڑنے لگے، زمین سے لے کر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے پار جنت ہے،
اور آسمان تفسیر ساوی اٹھا کے دیکھیں، آسمان لوہے کا، چاندی کا، سونے کا، یاقوت کا، ہر آسمان، اور ہر دو آسمانوں کے درمیان میں 500 سال کی راہ، اور ہر آسمان کی اپنی موٹائی 500 سال کی راہ، تفسیر روح البیان میں ہے 500 سال کی راہ، آسمان کی موٹائی 500 سال کی راہ، اتنی موٹی موٹی دیواریں، 7 دیواریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں مدینہ شریف میں۔ محبوب نے یہاں سے ہاتھ اٹھایا اور جنت میں پہنچا، 7 آسمان کی دیواریں پار کر کے۔ جو محبوب ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ جنت میں پہنچ جائے، وہ محبوب قدم اٹھائیں تو کہاں تک جائے گی بات۔ بہرحال یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ الفت کی بات ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم جہاں چاہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ آپ اپنا ذہن مطمئن رکھیں، اپنا عقیدہ درست رکھیں، اپنا کنسیپٹ کلیئر کریں۔ اپنا کنسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ مثالیں ہمارے پاس اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہیں، وہ فرشتہ جو ماؤں کے رحموں پر موکل ہے، اس کی مثال موجود ہے۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو مانتے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں نا کہ سارا قرآن ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، تو کسی نے کہا کہ آپ بتائیں یا کہ سارا قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے تو کل من علیہ فان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب اللہ کہنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، سب فنا ہو جائیں گے، تو محبوب پر درود بھیجنے والا تو رب اس وقت بھی موجود ہوگا۔ تو عظمت اگر آپ سوچنا شروع کریں تو پورے قرآن میں سے نکل آئے گی۔ جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں نے پڑھی اور بات ہماری چلی گئی حاضر ناظر پہ، کیونکہ شاہدہ کا معنی یہی ہے کہ جب تم رمضان المبارک کے مہینے میں موجود ہو تو پھر آپ رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ شاہدہ کا معنی، شہود کا معنی، شاہد کا معنی سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا نا، اے نبی ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ تو حاضر ناظر پہ بڑی بڑی پریشانی ہوتی ہے، یہ حاضر ناظر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ترجمہ ہی نہیں بنتا۔ بھائی ترجمہ بنتا ہے، قرآن بتا رہا ہے، ماننا تو پڑے گا۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، رمضان المبارک عربی میں جو مہینوں کے نام رکھے گئے نا، جس طرح کا مہینہ جس موسم میں آیا نا، اسی طرح کا اس کے لیے نام رکھ دیا گیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے یہ فرمایا جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسے اسی کا نام دے دیا گیا۔ جو مہینہ گرمی میں ہے اسے رمضان کہہ دیا گیا کہ رمضان یہ رمضان سے بنا جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، ٹھیک ہے، تو اسی سے پھر اس کا نام ہو گیا۔ اور جو موسم بہار تھا اسے ربیع الاول، اور پھر جو سردی میں تھا اسے مطلب پانی جمنے تو اسے جماد الاولیٰ کہا گیا۔ اچھا ہم لوگ بولتے ہیں جماد الاولیٰ، تو اصل لفظ ہے جماد الاولیٰ، جماد الاولیٰ۔ تو پہلی بات تو ہمیں عربی کے مہینوں کے نام ہی نہیں آتے ہوتے، اور اگر اب آتے بھی ہیں تو وہ صحیح نہیں آتے ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نام یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی، ابھی سے ذہن بنا لیں، پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں کیے جاتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک میں کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، تراویح میں، نوافل میں۔ اچھا تراویح کے حوالے سے چونکہ اب جو اجازت ملی ہے اور مفتیان کرام نے اس پہ فیصلہ بھی فرما دیا ہے، یہ جو اگر وقفہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، 50 سال سے زائد جو بزرگ ہیں وہ گھروں میں نماز تراویح پڑھیں، اور جو بچے ہیں وہ بھی گھروں میں نماز تراویح پڑھیں، اور باقی جو احباب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بہرحال پڑھیں ضرور، اب گھروں میں پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب گھروں میں پڑھنے کا حکم ہو تو اب چھوڑ ہی دیں، کیونکہ ایک سجدہ کریں، ایک سجدہ تو 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، پہلا روزہ، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں پہلا روزہ رکھے، نیت اگلی بھی کر لے کہ اب میں نے سارے رکھنے ہیں، اور اس دفعہ تو زندگی کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کتنا وقت ملنے والا ہے، کورونا کے مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ وبا عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا ہے اور بڑا محتاط ہونا ہے، اور یوں سمجھنا ہے کہ
ہر نماز میری آخری نماز ہے، ہر رات میری آخری رات ہے، ہر دن میرا آخری دن ہے، جو کرنا ہے اب کرنا ہے۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ جو بندہ پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے سب کا سارے گناہ معاف کر دیے، اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں، مولا اس کی بخشش کر دے، مولا دیکھ اس نے رمضان مبارک کا پہلا روزہ رکھ لیا، اس کی بخشش کر دے، رات تراویحیں بھی پڑھ لی ہیں، اس نے صبح تہجد بھی پڑھ لی ہے، مولا کریم فجر کی نماز بھی پڑھ لی، اشراق چاشت یوں نمازیں بھی پڑھ لی، اپنی جو قضا رہ گئی وہ بھی پڑھنی شروع کر دیں، ٹھیک ہے، حساب لگا لیں زندگی میں کتنی قضا رہ گئی ہیں، سچی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے مغفرت کی دعا، مولا اس کی بخشش کر دے، دیکھ میں تیرا بندہ کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دے، تو مولا اس کی بخشش۔ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور رات اور دن میں وہ جب بھی سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے، ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اگر اس کے سائے میں گھوڑا چلتا رہے 500 سال تک چلتا رہے اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اتنا کمال کا درجہ۔ پہلا روزہ رکھیں اور استقبال کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھرا مہینہ، مغفرت بھرا مہینہ، بخشش بھرا مہینہ، آگے اللہ تعالیٰ نے رحمت کی برسات کر دینی ہے اور چھما چھم رحمتیں برسیں گی، تو ہمیں تو استقبال کرنا چاہیے، خوشی کر، آفر لگنے لگی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، آئیے کچھ باتیں رمضان المبارک کے حوالے سے سنتے ہیں اور پھر سوالات لیتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی ہیں، ایسی عطا فرمائی ہیں کہ میرے سے پہلے کسی نبی کو وہ ملی نہیں۔ اللہ پہلی کمال تو یہ ہے کہ رمضان المبارک ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، پورا مہینہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 5 چیزیں ایسی عطا کی پہلے کسی کو ملی نہیں، مطلب کمال در کمال ہے۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے گا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر کا منتظر ہو، یعنی قبول کر لے، وہ اپنی جھولی پھیلائے ہوئے ہو، دامن پھیلائے ہوئے ہو، اور اللہ تعالیٰ جس پر رحمت کی نگاہ کر دے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ شام کے وقت نمبر 2، ان کے منہ کے اندر سے جو بھوک کی وجہ سے اسمیل آتی ہے، ایسا نہیں کہ مسواک نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے، ٹھیک ہے، مسواک کر سکتے ہیں آپ، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، تو جو منہ سے اسمیل آتی ہے اس کو ہم بدبو نہیں کہیں گے، بو صرف، ابو اچھی بھی ہوتی ہے، بو بری بھی ہوتی ہے، تو بدبو نہیں، جو محض ایک اسمیل آتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر دن اور ہر رات میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، مولا کریم ان کی بخشش کر دے، الہ العالمین ان کی بخشش کر دے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے سج جا، مزین ہو جا، خوبصورت ہو جا، جنت کو کہتا ہے اور خوبصورت ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے تھکے ماندے میرے گھر اور میرے کرم میں راحت پائیں گے، سکون پائیں گے، تو سج جا۔ اور 5ویں نمبر پر جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ یعنی آخری رات، اتنی آپ اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں تو وہ لیلۃ القدر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم لیلۃ القدر کی بات کر رہے ہو، لیلۃ القدر تو پہلے گزر گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم حیران ہو رہے ہو کہ آخری رات اتنی عظمت کیوں ہے؟ فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اجرت دے دی جاتی، تو جس نے پورا مہینہ معافیاں مانگی ہوں گی پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ بھائی بخش دیا، معاف کر دیا، اور جن کی معافی مل چکی ہے انہوں نے پہلی رات ہی معافیاں مانگ لی، اس رمضان کے آنے سے پہلے توبہ طائب ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ اور انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کے توسط سے، سرکار کے وسیلے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمائے اس کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ عمار بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیض و نفاس کی وجہ سے جو نماز سکپ ہوتی ہیں
ان کی قضا کا کیا حکم ہے؟ اچھا، حیض و نفاس کے دوران جو نمازیں سکپ ہوتی ہیں وہ ادا نہیں کرنی ہوتی عورت نے نا۔ عرفان علی صاحب، آپ کا سوال ہے کہ غسل جنابت کی طرح غسل جمعہ میں بھی 3 فرض پورے کرنے ہوں گے؟ نہیں، 3 فرض پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن طریقہ تو یہی ہے غسل کرنے کا۔ یہ فرض اس وقت ہوتے ہیں جب آپ نے غسل جنابت کرنا ہوتا ہے، جمعے میں بھی آپ یوں کر لیں تو اچھی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسواک کی فضیلت بتا دیں۔ تو مسواک کی فضیلتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس مسواک کر کے ایک تو فرشتوں کو راحت ملتی ہے، مسواک نہ کی ہو تو گندا منہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ امت پہ مشکل ہوگی تو میں فرض کر دیتا مسواک کرنا نا، ہر نماز یا ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازمی کرا دیتا۔ تو مسواک کر کے وضو کرے اور وضو کر کے نماز پڑھے تو 70 گنا زیادہ ثواب ہے، آپ یوں سمجھیں 70 گنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اور اچھا، اس میں ایک بات ذہن میں یہ رکھنا کہ اگر مسواک کرنے سے منہ سے خون نکلتا ہو تو پھر روزے میں مسواک نہ کرے۔ بعض کلی کرتے ہیں نا، یوں انگلی مارتے ہیں تو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر خون حلق سے نیچے اتر جاتا، پتہ ہی نہیں بات کو چلتا، تو وہ انگلی بھی نہ ماریں، ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی وضو کر لیں، کلی مطلب نارملی کر لیں۔ سوال پھر یہ ہے کہ والد صاحب اگر اولاد کو ہر وقت گالیاں دیتے ہوں تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی اصلاح کیسے کریں یا خاموش رہ کے برداشت کریں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ والد صاحب مینٹل تو نہیں ہیں۔ اگر تو والد صاحب پاگل ہیں تو پھر پیار محبت سے ان کا علاج کروا لیا جائے، میں سیریس ہو کے بات کر رہا ہوں۔ اور اگر والد صاحب مینٹل نہیں ہیں تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اولاد گالیاں کیوں کھا رہی ہے، تو اولاد کو اپنی حرکتیں ٹھیک کر لینی چاہیے۔ بالفرض اگر اولاد کی حرکتیں بھی ٹھیک ہیں، والد صاحب بھی ٹھیک ہیں، لیکن والد صاحب کی طبیعت کے خلاف وہ باتیں لگتی ہیں، وہ شریعت سے ہٹ کر بھی کہتے ہیں کہ میری مانو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے، ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں اور منہ بند رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہی رہے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ نماز میں قیام پر قادر نہیں ہوتے لیکن سجدہ پر قادر ہوتے ہیں، وہ کرسی یا بیڈ پہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ جو بندہ قیام پر قادر نہیں ہے، رکوع و سجود پر قادر ہے، اس کو رکوع و سجود تو کرنا ہی پڑے گا۔ ایسا بندہ بیڈ پہ نماز پڑھے گا تو بیڈ پہ اگر فوم نہیں ہے، گدا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بیڈ پہ وہ لکڑی کا بیڈ ہوتا ہے، وہ جائے نماز بھی بعض اوقات بنی ہوتی ہے، اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کہ پیشانی جمتی ہو اس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سجدے والے سارے معاملات، 7 ہڈیوں پر سجدہ ہو، وہ سارے معاملات کرنے پڑیں گے۔ اور کرسی پہ تو نہیں پڑھ سکتا، کرسی پہ پڑھے گا تو پھر وہ کیسے نیچے بیٹھے، رکوع و سجود کرے نیچے بیٹھ جائے، کرسی پہ نہیں پڑھ سکتا، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ ہاں، قیام کے حوالے سے پھر 2 باتیں ہیں کہ قیام وہ بالکل ہی نہیں کر سکتا یا کچھ کر سکتا ہے پھر نہیں کر سکتا۔ تو اگر کچھ کر سکتا ہے، ٹیک لگا کے کر سکتا ہے، کسی سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے، تو جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں کھڑا ہو سکتا ہے، دوسری میں نہیں کھڑا ہو سکتا، تو پہلی رکعت کھڑے ہو کے پڑھے اور دوسری میں جب دوسرے سجدے سے اٹھنے لگے تو نہیں اٹھا جاتا، بیٹھا رہے، بیٹھ کے پڑھ لے۔ اور اگر وہ 2 منٹ کھڑا ہو سکتا ہے، 2 منٹ کھڑا ہو کے، یا مطلب صرف سورۃ فاتحہ امام کے پڑھنے تک کھڑا ہو سکتا ہے، پھر تھک جاتا ہے تو پھر بیٹھ جائے۔ لیکن جو قیام پر قادر ہے، رکوع و سجود پر قادر ہے، وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا، کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کوئی نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے اور کہتا ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائے اس کو، پھر کمیٹی ڈالی نہیں ہے، امید لگا کے بیٹھا جب میری کمیٹی نکلے تو میں مکان پانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پہ گاہ کھال دے گا، دکان بند پڑی ہے، یہاں شور مچا رہے ہیں، یہ شیطان کا بہت زبردست وار، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھنی ہے، گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھنا، یہاں تو ایرے گہرے نتھو خیرے نہیں معاف کرتے، نا 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 نا، اللہ تعالیٰ نے تو ڈرایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو عذاب سنائے ہوئے ہیں۔ بہت بڑا بیوقوف آدمی جو اس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اگر میت کو ایک بار سبحان اللہ یا استغفار پڑھ کر اسال کر دیں تو اس کو کتنا اجر ملے گا؟
جتنا آپ کو ملے گا اتنا اس کو مل جائے گا۔ جنت میں درخت لگنے کا ثواب ہے، وہ آپ کو بھی ملتا ہے، اس کو بھی مل جائے گا۔ اگر ایک مرتبہ بھی آپ کر دیں گے تو ضرور ملے گا اجر و ثواب۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں، لیکن اعمال صالحہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ کوئی بندہ بھی اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا، میرے عمل ہی اننے جی میں تو جنت نہ 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 نہ، تکبر نہیں، غرور نہیں، جو کچھ بھی ہے بس اللہ کی رحمت پہ ہے۔ سارا کچھ کیا ہے مولا کریم تیری رحمت کا طلبگار ہے، بس تو رحمت کا طلبگار رہنا۔ بد مذہب کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں؟ تو بد مذہب اگر حد کفر تک پہنچا ہوا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، چاہے اس نے تکبیر ہی پڑھی۔ اب قادیانی ٹھیک ہے، وہ بولے جی میں تکبیر پڑھ کے ذبح کر رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کو گالیاں بکتا ہو، ٹھیک ہے، ان کو کافر کہتا اور بولے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر رہا ہوں، ہم کیوں کھائیں بھی اس کا ذبح؟ جو شخص رات میں سورہ یاسین پڑھنے پر پابندی کرے اور وفات پا جائے کیا وہ شہید ہوگا؟ اچھا، سوال یہ ہے کہ کیا جو شخص سورہ یاسین کی پابندی کرے اور پھر فوت ہو جائے تو کیا وہ شہید کہلائے گا؟ اچھا، اس بارے میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی، میرا علم ناقص ہے اس حوالے سے۔ عمار بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے ایک صرف نماز جنازہ ایسی ثابت ہوتی ہے کہ میت مقتدیوں کو نظر نہیں آ رہی تھی، صرف ایک، اور میت کا مقتدیوں کو نظر نہ آنا یہ ضروری نہیں ہے، میت کا مقتدیوں کو نظر آنا یہ ضروری نہیں، مقتدیوں کو میت نظر آئے یہ ضروری نہیں، امام کے سامنے میت کا ہونا ضروری ہے۔ اب کوئی کہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ میت تھی، تو میں ایک سمپل سا سوال کرتا ہوں کہ نجاشی بادشاہ کا جنازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن بعد پڑھا؟ اسی دن، جس دن وہ فوت ہوا اسی دن جنازہ سرکار نے پڑھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز جنازہ پڑھا تو اسی دن خبر بھی دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اسی دن پتہ بھی چل گیا اور اسی دن جنازہ بھی سرکار نے پڑھ دیا۔ اب کوئی کہے جی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو ہم بھی پڑھیں گے، بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، بڑے بڑے معاملات ہوئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، جس طرح ایک بی بی یا ایک بندہ، دونوں طرح قول ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ مسجد میں جھاڑو دیتے تھے یا دیتی تھی، تو وہ فوت ہو گیا تو اس کو دفنائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن بعد پوچھا، فرمایا بھی وہ بندہ کہاں ہے؟ اچھا، اب کوئی یہ نہ کہے کہ سرکار کو پتہ ہوتا تو کیوں پوچھا؟ ہاں، اس لیے پوچھا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ مسیطے نماز جنازہ نہیں ہوندا، ٹھیک ہے نا، یہ بتانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ وہ فوت ہو گئے تو ہم نے دفنا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فدلونی علی قبری، مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو، پھر قبر پہ جا کے سرکار نے نماز پڑھی۔ اگر غائبانہ ہو سکتی ہوتی تو پھر سرکار وہیں پڑھ لیتے، بات سمجھ آ رہی نا؟ تو یہ سرکار کا خاصہ تھا اور اسی دن سرکار نے پڑھا تھا۔ اب جو صورتحال ہے اس طرح نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، یہ بڑا زبردست سوال ہے کہ اگر رات خواب میں مردہ کہے آ کے کہ مجھے قبر سے نکالو، مجھے گھر جانا ہے، تو کیا حکم ہے؟ اسے پھر خواب میں ہی سمجھا دیں کہ بھائی اب تیرا یہی گھر ہے، اس سے ہم تجھے نہیں نکال سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مردے کا باقاعدہ خواب میں آنا یہ جائز تو ہے، وہ آ تو سکتا ہے، لیکن وہ خلاف شرع اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کی پاسداری نہیں کی جائے گی، کیونکہ صرف ایک ہستی ایسی ہیں جو خواب میں آئیں تو وہی ہوتی ہیں، باقی تو شیطان بھیس بدل ہی سکتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جب سرکار نے فرمایا کہ جب میں خواب میں آتا ہوں تو پھر میں ہی آتا ہوں، کہ شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ خواب میں بھی شیطان خواب میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی جیسا ہوں۔ آپ سمجھ تو گئے ہی ہوں گے میری بات کو، ٹھیک۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں کو خواب آتا ہے اور بیٹا کہتا ہے کہ مجھے باہر نکالو میں زندہ ہوں، اماں پھر پریشان ہو جاتی اور پھر بڑی پریشان ہوتی۔ اس طرح کے 2-3 کیس آئے میرے پاس
کہ بچہ فوت ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں، قبر میں مجھے نکال دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ واقعی ہی زندہ ہے قبر میں تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ماں کے خواب میں کیسے آ گیا؟ سمجھنے والی بات ہے نا۔ تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، بندہ ایموشنل ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کا پاس رکھنا چاہیے۔ اولاد کے پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اب اولاد ہے یا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے، اب اس کی پردہ پوشی کریں، کیونکہ آپ اس کی قبر کھول رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے اس کا جسم صحیح سلامت نہ ہوا، پھر ساری زندگی کے لیے اس کو لوگ تانے دیں گے، وہ بدکار تھا، پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے اس کو۔ تو حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ قبر کو نہ کھولا جائے۔ ہاں اگر جس طرح اب قبر کشائی کی آرڈر ہو جاتے ہیں مجسٹریٹ کی طرف سے، گورنمنٹ مطلب عدالت کی طرف سے، تو اس میں مجبوری ہے، لیکن اس میں بھی محتاط رہا جائے کہ وہ لوگ جن کا ہاضمہ درست ہو صرف وہ قبر کے پاس کھڑے ہو۔ کپڑوں پر جاندار کی پکچر ہو اور کپڑوں کو کسی چادر سے ڈھانپ کر نماز پڑھیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یا کپڑے چینج کرنا؟ بھائی کپڑے چینج کر کے نماز پڑھیں، بس یہی آسان ہے اور اسی کا فائدہ ہے۔ یہ سوال کیا تھا کہ تفسیر کی کون سی کتاب پڑھی جائے، تو سب سے پہلے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک میں آپ یہ ذہن بنا لیں کہ میں ابھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، گھر میں ہیں، فری ہیں، تو ایک کاپی رکھیں اور کاپی پہ آپ ہنٹس دیں کہ میں نے کون سی چیز نئی دیکھی ہے، کون سا عقیدہ جو ہمارا اہل سنت کا وہ کہاں سے ثابت ہوا، اور کون سی چیز ہے جو ہمیں کسی نے نہیں بتائی اور ہمیں پتہ چل گئی، ٹھیک ہے۔ وہ علماء سے ڈسکس کریں اور مطلب وہ پیڈ پہ لکھتے جائیں یا ڈائری پہ لکھتے جائیں۔ تو تفسیر خزائن العرفان، یہ مکتبۃ المدینہ نے جو شائع کیا نا ترجمہ قرآن، اس میں جو قرآن ترجمہ کے ساتھ تفسیر ہے مختصر سی، اس کو تفسیر خزائن العرفان کہتے ہیں۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے، اس کا آپ مطالعہ فرمائیں سب سے پہلے۔ اور اگر حدیث کی کتاب کو ساتھ لینا چاہیں تو انوار الحدیث بڑی ہی لاجواب کتاب ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جلوہ گر ہوئے دنیا میں اور پھر کیسے زندگی گزاری، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمیں نوادرات عطا فرما کے دنیا میں پھر دنیا سے پردہ فرما گیا، تو اس کی مکمل سیرت کے طور پر اگر پڑھنا چاہیں تو پھر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ سیرت مصطفیٰ جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے اس کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ یہ 3 کتابیں مطلب تفسیر کے طور پر دیکھیں خزائن العرفان، اور اگر آپ حدیث کے طور پر دیکھیں تو انوار الحدیث، یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی لینی ہے، آپ نے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی، یہ لے لینی ہے۔ اور اگر سیرت کے اعتبار سے دیکھیں تو سیرت مصطفیٰ لے لینی ہے۔